السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ امید کرتی ہوں کہ میری تمام بہنیں ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ آج ہم سورۃ النساء کا جو دوسرا ہے سیشن، اس میں ہم لے کے چلیں گے آیت نمبر 11 سے لے کر 14 تک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو یہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہم سب بہنوں کو لے کر چلنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب بہنوں کو اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ، حکم دیتا ہے تمہیں اللہ، فی اولادکم، فی اولادکم، فی میں، اولادکم اولاد تمہاری میں، للذکری واسطے ایک مرد کے، مثلو مانند ہے، حظ حصہ، انثیانی دو عورتوں کے، فإن کننا پس اگر ہوں وہ، نساء عورتیں، فوق اوپر، اثنتانی دو کے، فلہن پس واسطے ان کے، ہن ان کے، ثلاثہ دو تہائی، ما ترکا جو چھوڑا اس نے، اور ان اگر کانت ہو وہ، واحدتن ایک، فلاحا پس واسطے اس کے، نصف آدھا ہے، ولی ابویہ واسطے ماں باپ اس کے، لکلی واسطے ہر ایک کے، لکلی واحدن واسطے ہر ایک کے، منہما ان دونوں میں سے، سدسو چھٹا حصہ، مما اس سے، تارا کا چھوڑا اس نے، ان اگر کانا ہو، لاہو واسطے اس کے، ولدو اولاد، فإن لم پس اگر نہ، یکن لاہو ہو واسطے اس کے، ولدو اولاد، ووارثہ اور وارث ہو اس کے، ابواہ ماں باپ اس کے، فلی امہ پس واسطے اس کے، ماں اس کی، ثلث تیسرا حصہ ہے اس کا، فإن پس اگر کانا ہو، لاہو واسطے اس کے، اخوتن بہن، فلی امہ ماں اس کی، سدس چھٹا حصہ ہے، من بعدی پیچھے اس کے سے، وصیت وصیت کے، یوصی کہ وہ وصیت کر جائے، بہا ساتھ اس کے، او دینی یا قرض کے، آباؤکم باپ تمہارے، و ابناؤکم اور بیٹے تمہارے، لا نہیں، تدرون جانتے تم، ایہم کون ان میں سے، اقرب زیادہ قریب ہے، لکم نفع واسطے تمہارے نفع دینے میں، فریضۃً مقرر کیا ہوا ہے، من اللہ اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، علیماً جاننے والا، حکیماً حکمت والا۔ اور تمہیں حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں، بیٹے کا حصہ دو، بیٹیوں برابر ہیں، دو بیٹیوں برابر ہے، پھر اگر صرف لڑکیاں ہوں
اگرچہ 2 سے اوپر تو ان کو ترکہ کی 2/3، اور اگر ایک لڑکی ہو تو اس کا آدھا، اور میت کے ماں باپ کو ہر ایک کو اس کے ترکہ سے چھٹا، اور اگر میت کے اولاد ہو، پھر اگر اس کی اولاد نہ ہو اور ماں باپ چھوڑے تو ماں کا 1/3، پھر اگر اس کے کئی بہن بھائی ہوں تو ماں کا 1/6، بعد اس کے وصیت کے جو کر گیا، اور دین کے تمہارے ماں باپ اور تمہارے بیٹے، اور تم کیا جانو کہ ان میں کون تمہارے زیادہ کام آئے گا، یہ حصہ باندھا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ وراثت کے تفصیلی احکام۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر وراثت کے احکام بیان فرمائے تھے۔ مردوں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے جس کو ماں باپ اور قرابت داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں سے حصہ ہے جس کو ماں باپ اور قرابت داروں نے چھوڑا ہو، خواہ وہ مال کم ہو یا زیادہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا حصہ ہے۔ اور اب اللہ تعالیٰ نے تفصیلی طور پر وراثت کے احکام شروع فرمائے۔ حضرت مسعود بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سید فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وراثت کے احکام میں سب سے پہلے اولاد کے حصے بیان فرمائے۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ روایت کرتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں بنو سلمہ میں اپنے گھر کے اندر بیمار تھا، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں اپنے مال کو اپنی اولاد کے درمیان کس طرح تقسیم کروں؟ آپ نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی، اللہ تمہاری اولاد کی وراثت کے حصوں کے متعلق تمہیں حکم دیتا ہے کہ میت کے ایک بیٹے کا حصہ 2 بیٹوں کے برابر ہے۔ امام ترمذی نے کہا، یہ حدیث حسن صحیح سے ہے۔ اولاد کے احوال۔ اولاد کئی صورتوں میں وارث ہوتی ہے۔ ایک حال یہ ہے کہ میت کی اولاد کے ساتھ میت کے والدین بھی ہوں، اور دوسرا حال یہ ہے کہ میت کے وارث سے صرف اس کی اولاد ہو، اور اس کی 3 صورتیں ہیں، یا تو بیٹے اور بیٹیاں دونوں وارث ہوں گے، یا صرف بیٹیاں یا صرف بیٹے۔ اگر میت نے بیٹے اور بیٹیاں دونوں چھوڑے ہیں تو اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے کہ بیٹے کو 2 حصے اور بیٹی کو 1 حصہ ملے گا۔ مثلا اگر ایک بیٹا اور ایک بیٹی چھوڑی ہے تو امور متقدمہ علی العرض کے بعد میت کے ترکہ کے 3 حصے کریں گے، 2 حصے بیٹے کو اور 1 حصہ بیٹی کو ملے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر میت نے زوجہ، ماں باپ اور بیٹے اور بیٹیوں کو چھوڑا ہوا ہو تو اس صورت میں زوجہ اور ماں باپ اصحاب الفرائض ہیں، یعنی ان کے حصے مقرر ہیں۔ زوجہ کا 8واں حصہ ہے، ماں کا 6واں حصہ ہے، اور باپ کا بھی 6واں حصہ ہے۔ تو اصحاب الفرائض کو ان کے حصے دینے کے بعد جو باقی بچے گا وہ سب اولاد میں تقسیم کر دیا جائے گا، کیونکہ اولاد اس بات ہے، اور اصحاب الفرائض کو دینے کے بعد جو باقی بچے وہ اس بات میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کتاب اللہ کے مطابق مال کو اصحاب الفرائض کے درمیان تقسیم کرو، اور اصحاب الفرائض کو دینے کے بعد جو باقی بچے وہ میت کے سب سے اقرب مرد کو دو جو کہ بہت قریب ہو۔ اس صورت میں کل ترکہ کے 24 حصے کیے جائیں، اس میں سے 3 حصے اس کی بیوی کو،
4 4 حصے اس کے باپ اور ماں کو، اور باقی ماندہ 13 حصے اس کی اولاد میں اس طرح تقسیم کر دیں کہ بیٹے کو 2 اور بیٹی کو 1 حصہ ملے۔ تیسری صورت یہ بھی ہے کہ یہ میت نے صرف بیٹیاں چھوڑی ہوں گی اور 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو ان کو 2 تہائی ملیں گے، اور اگر صرف ایک بیٹی چھوڑی ہو تو اس کو کل ترکہ کا صرف نصف حصہ ملے گا، اور اس کے بعد جو ترکہ بچے گا تو وہ دیگر اصحاب الفرائض کو ملے گا، اور اگر وہ نہ ہو تو پھر میت کے اسباط کو مل جائے گا۔ اور اگر میت نے صرف بیٹے چھوڑے ہوں تو وہ تمام مال کے وارث ہوں گے، اور اگر بیٹیوں کے ساتھ اصحاب الفرائض بھی بیٹوں کے ساتھ اصحاب الفرائض بھی ہوں تو اصحاب الفرائض کو ان کا حصہ دینے کے بعد باقی تمام مال بیٹوں کو دے دیا جائے گا۔ وَلَکُمْ اور واسطے تمہارے نصف آدھا ہے ما ترک جو چھوڑا ازواجکم بیویوں نے تمہاری نے، ان لم اگر نہ یکن ہو لہن واسطے ان کے ولد اولاد، فإن پس اگر کانا ہو لہن واسطے ان کے ولد اولاد، فلاکم الربع پس واسطے تمہارے چوتھا حصہ ہے، مما اس سے ترکنا چھوڑا عورتوں نے، من بعد پیچھے سے، وصیت وصیت کے، یوصینا وصیت کر جائیں، بیہا ساتھ اس کے، او دین یا قرض کے، ولاہن اور واسطے ان کے، ربع چوتھا حصہ ہے، مما اس سے، تارکتم چھوڑا تم نے، ان لم یکن اگر نہ ہو، لکم واسطے تمہارے، ولد اولاد، فإن پس اگر کانا ہو، لکم واسطے تمہارے، ولد اولاد، فلاہن پس واسطے ان عورتوں کے، سمون آٹھواں حصہ، مما اس سے، ترکتم چھوڑا تم نے، من بعد پیچھے سے، وصیت وصیت کے، توصونا کہ وصیت کر جو تم، بیہا ساتھ اس کے، او دین یا قرض کے، اور ان اگر ہو رجل مرد، یورث جو وارث بنایا گیا ہے، کلالتن جس کی اولاد نہ ہو اور نہ ماں باپ، وامرأۃ اور عورت، ولاہ اور واسطے اس کے، آخن بھائی، او اختن یا بہن ہو، فلکلی پس واسطے اس کے، ہر واحد ایک کے، منہما ان دونوں میں سے، سدس چھٹا حصہ ہے، فإن پس اگر کانو ہو وہ اکثر زیادہ، من سے ذالک اس سے، فہم پس وہ، شرکاء شریک ہیں، برابر ہیں، فی ثلث ایک تہائی میں، من بعد پیچھے سے، وصیت وصیت کے، یوصی کہ وصیت کی جاتی ہے، بیہا ساتھ اس کے، او دین یا قرض کے، غیر نہ ہوں، مضر نقصان دہ، وصیتاً تاکیدی حکم، من اللہ اللہ تعالیٰ سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، علیم جاننے والا، حلیم حلم والا ہے۔ اور تمہاری بیویاں جو چھوڑ جائیں اس میں سے تمہیں آدھا ہے، اور اگر ان کی اولاد نہ ہو، پھر اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے ترکہ میں سے تمہیں چوتھائی حصہ ہے، جو وصیت وہ کر گئیں اور دین نکال کر، اور تمہارے ترکہ میں عورتوں کا چوتھائی ہے، اور اگر تمہارے اولاد نہ ہو، پھر اگر تمہارے اولاد ہو تو ان کا تمہارے ترکہ میں سے آٹھواں، جو وصیت تم کر جاؤ اور قرض نکال کر، اور اگر کسی ایسے مرد یا عورت کا ترکہ بٹتا ہو جس نے ماں باپ اولاد کچھ نہ چھوڑے، اور ماں کی طرف سے اس کا بھائی یا بہن ہے تو ان میں سے ہر ایک کا چھٹا، پھر اگر وہ بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو سب تہائی میں شریک ہیں، میت کی
वसीयत और कर्ज निकाल कर जिसमें उसने नुकसान ना पहुंचाया हो। ये अल्लाह का इरशाद है और अल्लाह ताला इल्म वाला, हिल्म वाला है। बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला का इरशाद मुबारक है, इस आयत में औलाद से मुराद ख्वाह एक हो या ज्यादा, मुज़क्कर हो या मुअन्नस, नीज़ वो औलाद बिला वास्ता हो जैसे बेटा या बेटी, या बिला वास्ता हो जैसे पोता और पोती। और जब बीवी शोहर की वारिस हो तो शोहर की औलाद आम है, ख्वाह इस बीवी से हो किसी और बीवी से। इसी तरह जब शोहर बीवी का वारिस हो तब भी औलाद आम है, ख्वाह वो इसी शोहर की औलाद हो या इसके पहले शोहर की औलाद हो। इसी तरह बीवी एक हो या कई बीवियां हो, सबका हिस्सा समन यानी कि 8वां है, और वो 8वां हिस्सा इन सब बीवियों में तकसीम कर दिया जाएगा। अल्लाह सुब्हान तआला का इरशाद है, और अगर किसी ऐसे मर्द या औरत का तरका तकसीम करना हो जिसका ना वालिद हो और ना औलाद, और इसका माँ बाप की तरफ से भाई या बहन हो, तो इनमें से हर एक का छठा हिस्सा है। और अगर वो बहन या भाई एक से ज्यादा हो तो इन सब का तिहाई हिस्सा है। इस शख्स की वसीयत पूरी करने और इसका कर्ज अदा करने के बाद वसीयत में नुकसान ना पहुंचाया गया हो। ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है, और अल्लाह सुब्हान तआला खूब जानने वाला और बहुत हिकमत वाला है।